3 یوٹیوبر سے عدیل سرفراز، عابد اندلی اور صدیق جان صاحب. جی. عمران خان فوج کی ایسی کی تیسی کر لے گا. عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر کے سب سے بڑی حماقت کی ہے. علیدہ فاروقی صاحبہ کی باتوں میں سے تقریباً 90% باتیں غلط. جی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب رجسٹرار کو کچھ لکھیں تو وہ ان 4 کے پاس ہوتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آپ لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے آفس کو، انٹرنل کمیونیکیشن کر رہے ہیں چیف جسٹس سے، اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. کیونکہ عابد اندلیب نے جو خط لکھا تھا عمران ریاض خان سے متعلق، بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ خفیہ ملاقات نہیں، خفیہ نہیں تھی، غلط ہے. یہ جو جاوید چودھری صاحب ہیں، یہ میاں نواز شریف سے جو ہے دوروں میں جا رہے ہیں، وہاں سے سیلفیاں بنا رہے ہیں. یہ دیکھا نہیں ہے ہم نے کام ہوتے ہوئے. اچھا، یہ بنانے والے نے زیادہ کر دیے. عمران خان کے دور میں بھی لوگ پریشان ہوئے، ایسے ہی ٹھیک ٹھاک پریشان ہوئے. اس کے بعد السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی 3 یوٹیوبرز سے ملاقات. عمران خان یہ کر دے گا، عمران خان وہ کر دے گا، یہ افواہیں جو پھیلا رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ یار یہ آپ نے مجھے شروع میں ہی چونکا دیا. انداز اپنا اپنا دیکھیے آپ نے عامر خان سلمان خان کی، اس میں وہ جب وہ چھوٹے ماموں بڑے ماموں بن کے آتے ہیں نا، تو کہتے تھے روینہ مجھے کہتی تھی چھوٹے ماموں یہ کھلاؤ، چھوٹے ماموں وہ کھلاؤ. آپ جب بتاتے نا عمران خان یہ کر دے گا، عمران خان وہ کر دے گا، تو مجھے وہ چھوٹے ماموں یاد آ گئے تھے. اب آگے بتائیں. شروع کرتے ہیں کمنٹ سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے یہ جو خفیہ ملاقات ہے یہ خفیہ ہے یا نہیں ہے، یہ اس بھی کے آپ بارے کو میں بتاتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ اگر ہم ان کو نہیں چننا چاہیں جن کو یہ چنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ سمجھا دیں. واٹ شوڈ وی ڈو؟ اچھا گڈ. تو دیکھیے یہ ایک مشکل کال ہے جی، اور بہرحال الیکشن میں موقع ملے گا، اور جن کو آپ چننا چاہتی ہیں فرض کریں کہ وہ اس فہرست میں ہوں ہی نہیں، جی، تو پھر آپ کیا کریں. تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، میں نے ممکن ہے پہلے بھی سنایا ہو. خالد مسعود صاحب وہ جو پنجابی کے بڑے مشہور شاعر ہیں، مزاحیہ شاعری بھی بڑی کمال کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا یہ واقعہ سنایا مجھے کہ جب وہ غالباً 80s میں کوئی الیکشن تھے، تو کہنے لگے میں ملتان میں الیکشن میں ووٹ ڈالنے گیا تو ہمارے نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا حاجی بوٹا. تو کہنے لگے میں نے ووٹ کی پرچی پہ لکھا حاجی بوٹا چور ہے، اور وہ پرچی ڈبے میں ڈال دی. تو کہنے لگے جب میں نے ڈال دی، میں گھر آیا، ابا نے پوچھا کیا کیا، میں نے کہا ووٹ کی پرچی پہ لکھا حاجی بوٹا چور ہے، ڈبے میں ڈال دیا. ابا نے کہا تم نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ ووٹ گنا نہیں جائے گا. میں نے اپنا ووٹ جس کو دینا تھا اس کو دے دیا، ٹھپا لگا کے میرا ووٹ گنا جائے گا. اگر میرے ووٹ پانے والا کینڈیڈیٹ جیتے گا تو میرا کینڈیڈیٹ جیت گیا، تم نے تو اپنا ووٹ ضائع کر دیا. تو حق رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے نا. یہ ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا آپ نے جو کیا اس میں آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے میرے ووٹ کا کیا ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان کے ابا نے کہا بتاؤ. کہنے لگے میں نے اپنے والد سے کہا میرا ووٹ جب باہر نکلے گا تو وہ جو آفیسر ہے الیکشن کمیشن کا، وہ کہے گا کھول کے پرچی ووٹ ضائع مسترد. تو سامنے پولنگ ایجنٹس کھڑے ہوں گے، کوئی صحافی کھڑا ہوگا، وہ لوگ پوچھیں گے کیوں ضائع، تو وہ پرچی گھمائے گا اور گھما کے سب کو بتائے گا پرچی پہ لکھا ہے حاجی بوٹا چور ہے، اس پہ کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا. تو جب وہ یہ بتائے گا تو کہنے لگے تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں، اس کی پھر خبر لگے گی کہ ووٹر نے پرچی پہ لکھ دیا حاجی بوٹا چور ہے، اور وہ جو پرچی ہے وہ پہنچ گئی ہر جگہ، تو اس لیے جو ہے میرا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے بس کہا. تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن بہرحال یہ طریقہ استعمال کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی. رائے دہی کا تو استعمال کرنا چاہیے نا، ووٹ دے کر. بھائی فرض کیجئے کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو ایبسٹین کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. انڈیا میں ایک اور آپشن ہوتا ہے، نوٹا کہتے ہیں اسے. نوٹا، نن آف دا ابو. یعنی یہ جو ہیں اوپر فہرست میں تمام لوگ، ان کے علاوہ نوٹا نیچے لکھا ہوتا ہے، آپ اس پہ سٹمپ لگا دیتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو نہیں. اگر نوٹا کے ووٹوں کی تعداد، مجھے وہ یاد نہیں ہے کہ پرسنٹیج کیا ہے، اگر وہ اتنی ہو گئی تو پھر دوبارہ الیکشن ہوگا یہاں پہ. یہ تو ہونا چاہیے، تو نوٹا ہونا چاہیے. اگر یہ پاکستان میں ہو گیا تو ہمارے یہاں لوٹا ضروری ہے. ہمارے یہاں لوٹا ہونا چاہیے تو پھر نوٹا بھی ہونا چاہیے. نوید مرزا صاحب لکھتے ہیں he has been kept well he has been kept, this is sure. میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ he has been kept well میں حقیقت موجود ہے، بس یہی ہے. نوید صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. غزل راجپوت صاحبہ لکھتی ہیں ہر سال ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے، بارش کا نہیں، بے شرمی اور نااہلی کا.
ہاں اور یہ ہر سال ٹوٹے گا. تو غزل جو ہے وہ شاعرانہ نہیں کی انہوں نے بات, لیکن اچھی بات کی. ٹھیک ہے. تو چیف جسٹس صاحب کی جو ملاقات ہے, پہلی بات یہ خفیہ ملاقات نہیں تھی, خفیہ ملاقات نہیں تھی. یہ جو ملاقات ہے 3 یوٹیوبر سے عدیل سرفراز, عابد اندلیب اور صدیق جان صاحب. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ ملاقات ہوئی. ملاقات کی ریزن یہ تھی کہ عابد اندلیب صاحب نے ایک خط لکھا, اوپن لیٹر تھا. اب اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس ملاقات کے بارے میں اسد طور نے, جو خود ایک سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو صحافی ہیں, سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو صحافی ہیں, انہوں نے ایک یوٹیوب ویڈیو کی, اور یوٹیوب ویڈیو کر کے انہوں نے اس ملاقات میں, وہ نہیں تھے لیکن انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے کچھ دعوے کی کہ اس ملاقات میں کیا کیا ہوا. عمران خان فوج کی ایسی کی تیسی کر دے گا بقول اسد طور کے, جسٹس کہہ رہے ہیں اسد طور نے کہا کے مطابق. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ منصور, اور یہ چیف جسٹس کے الفاظ ہم نے اسد طور کی زبان سے بھی مفہوم بیان کیے. ٹھیک ہے. منصور علی شاہ منافق آدمی ہیں, یہ بات کہی ہے چیف جسٹس سے منسوب کر کے اسد طور نے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس نے برائیاں کی ہیں, یہ اسد طور کہتے ہیں. ٹھیک. اب میری جو ہے وہ اس ملاقات میں موجود لوگوں میں سے ایک صاحب سے بات ہوئی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور تفصیلی بات چیت ہوئی. جی. تو ہوا یہ کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے اس پر ٹویٹ بھی کیا, لمبا چوڑا ٹویٹ کر کے انہوں نے کچھ دعوے کیے. غریدہ فاروقی صاحبہ چیف جسٹس پاکستان کی 3 یوٹیوبر سے خفیہ ملاقات, سیاست, عدالتی بحران اور کیسز پر گفتگو. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی 27 جون کو اپنے چیمبر میں 3 یوٹیوبر سے خفیہ ملاقات ہوئی, جس میں صدیق جان, عابد اندلیب اور احمد عدیل سرفراز شامل ہیں. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر کے سب سے بڑی حماقت کی ہے. دوسرا اہم نقطہ جو چیف جسٹس نے کہا وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد کی صورتحال چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے یکسر تبدیل ہو گئی ہے. اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی شدید مسئلے میں ہیں. چیف جسٹس نے یوٹیوبرز کو عدالتی بحران پر بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے, مگر وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف یہ ہے کہ بینچز کی تشکیل میں سینئر ججوں کی رائے شامل ہونی چاہیے اور جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. عدالتی بحران کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور 2 سینئر جج اپنی ججمنٹ میں سینئرز کی رائے کا احترام نہیں کرتے. کیسز پر بھی چیف جسٹس نے یوٹیوبرز کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عید کے فوری بعد بحث ہوگی, اس مسئلے کو میں نے حل کر کے جانا ہے. یہ بھی کہا, یہ بھی کیا محض ایک اتفاق ہے, یہ غیدہ صاحبہ لکھتی ہیں, چیف جسٹس انہی یوٹیوبرز کو خفیہ طور پر ملے ہیں جن کا جھکاؤ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب ہے. پاکستان عدلیہ کے انصاف کے انڈیکس میں تو 129ویں نمبر پر فائز ہے اور عوام انصاف کے منتظر ہیں, مگر چیف جسٹس صاحب کی یوٹیوبر سے بیانیہ بنوانے کے لیے ملاقاتیں ختم ہی نہیں ہو پا رہی. کیا چیف جسٹس کا کام بیانیہ بنوانا ہے یا پھر انصاف فراہم کرنا؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کی جو آخری بات ہے نا, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. باقی میری جو ملاقات میں موجود لوگ ہیں ان لوگوں سے جو بات ہوئی ہے, غریدہ فاروقی صاحبہ کی باتوں میں سے تقریباً 90% باتیں غلط ہیں. جی. اچھا, اسد طور کی باتوں کے بارے میں, یہ ویسی باتیں کی اسد طور کی باتوں کے بارے میں جو ملاقات میں موجود لوگ ہیں, جیسے اندلیب جو ہیں, عابد اندلیب, عابد نے کل جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا کہ اسد طور جو باتیں کر رہے ہیں ان میں سے 90% غلط ہیں. اچھا, طلعت صاحب نے بھی اس پر ایک پروگرام کیا, جاوید چودھری صاحب نے پروگرام کر لیا, طلعت صاحب نے بھی کر لیا, غریدہ فاروقی صاحب نے بھی پروگرام کر لیا, سید طلعت حسین صاحب. اچھا, یہ سب ہو گیا. یہ وہ تمام لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس جو جاوید چودھری صاحب نے کیا کہ عابد کو بلا لیا, وہ ایک اور صاحب کو بھی اس ملاقات میں موجود, ان کو بھی دعوت دے رہے تھے پروگرام میں آنے کی, اور اسد طور کو بھی بلا لیا. اسد طور کی باتوں میں بھی کچھ جو ملاقات میں موجود لوگ ہیں ان کے مطابق 60% باتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کسی نے کہا 90% غلط ہیں, کسی نے کہا 80% غلط ہیں, کسی نے کچھ اور کہا, تو میں ایوریج نکال رہا ہوں, 60% باتیں غلط ہیں. اچھا, چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ لوگ گئے تھے, تو ملاقات میں موجودہ جو سچویشن ہے ان میں سے بہت سی چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے. کیا بات ہوئی ہے ان میں سے کچھ باتیں اگر مجھے معلوم بھی ہیں تو بتانے والوں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ تھیں, اور یہ آف دا ریکارڈ باتیں جو ہیں, اچھا, جو دعوے انہوں نے کیے ہیں یہ تو پھر غلط ہے, یہ غلط ہے. اچھا,
اور چیف جسٹس نے منصور علی شاہ صاحب کو منافق آدمی کہہ دیا. مکمل طور پر غلط ہے, اس پر ہر طرف اتفاق ہے, ٹھیک ہے, مکمل طور پر غلط ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی برائیاں کی گئی, ٹھیک ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈسکس ہوئے. اب ان میں کچھ چیزوں پر جو ہے وہ اتفاق بھی کیا گیا, جو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ملاقات میں موجود 3 لوگوں میں سے 1 یا 2 لوگوں نے کی اور چیف جسٹس نے اتفاق کیا. تو صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی برائیاں ہوئیں, یہ بات مکمل طور پر غلط ہے. کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی برائیاں ہوئیں؟ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ برائیاں کرنے کے لیے بیٹھے تھے, لیکن نیگیٹو پازیٹیوز ڈسکس ہوئے. یہ وہ نیگیٹو پازیٹیوز, اور میں کہہ رہا ہوں پازیٹیوز, میں یہ کہہ رہا ہوں پازیٹیوز بھی ڈسکس ہوئے, اور یہ وہ ہیں جو سامنے بھی ڈسکس کی جا سکتے ہیں. بالکل, اور یہ گزشتہ کچھ عرصے کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے, یہ ڈسکس ہوئے, ٹھیک ہے. غیدہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ 129ویں نمبر پر ہے نظام انصاف میں پاکستان, فائز ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمان میں آئے تو وہ بیٹھے رہے جب انصاف کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں, اور جب سپریم کورٹ میں کیس سنوائی کے لیے آیا ملٹری عدالتوں کا, تو وہ اڑ گئے. دیکھیے, میں تو بڑی شدید تنقید کی تھی کہ یہ کیسا طریقہ ہے. آپ کہیں کہ جی ملٹری عدالتیں درست ہے, قاضی فائز صاحب یہ کہیں بیٹھ کے کہ درست ہیں, فیصلہ تو کریں, وہاں موجود تو ہوں, ہمت تو کریں, ہمت ہی نہیں کی آپ نے. تو قاضی فائز صاحب کی تو یہ بنیادی غلطی ہے. ایک دوسرا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کو کچھ لکھیں تو وہ 4 صحافیوں کے پاس موجود ہوتا ہے, 4, ٹھیک ہے نا. قاضی فائز 4 کی گنجائش یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے اور کی بھی گنجائش نکلے گی ابھی کچھ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب رجسٹرار کو کچھ لکھیں تو وہ ان 4 کے پاس ہوتا ہے, اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آپ لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے آفس کو, انٹرنل کمیونیکیشن کر رہے ہیں چیف جسٹس سے, اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. آپ صدر پاکستان کو خط لکھتے ہیں, آپ کی اہلیہ خط لکھتی ہیں جب آپ کا کیس چل رہا تھا, اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور آپ باقاعدہ وہاں پر چیف جسٹس کے خلاف باقاعدہ طور پر 4 صحافیوں کے ذریعے مہم چلاتے ہیں. یہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ باتیں کر رہی ہیں, یہ غریدہ فاروقی صاحبہ سپریم کورٹ گئی تھی, وہ جو ڈیم فنڈ والا معاملہ تھا, اور کیا ہوئی تھی ان کے ساتھ, مطلب ان کے ریسرچر کی, ان کی پیپرا, وہ اب چھوڑیں اس کو, بندہ کیا باتیں کرے. لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ خود بتائیں کہ ان کے پاس وہ جو عمران خان پہ حملہ ہوا تھا, یا نوید کی ویڈیو, کچھ صحافیوں نے فوری طور پر, اور بہت سی چیزیں انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں میڈیا پر آنے سے پہلے, اور جس کی باتیں اس سے پہلے انہوں نے بتا دی ہیں. کیسے پتا چلتی ہیں ان کو؟ یہ خود بتا دیں گی, پتا چلتی ہیں نا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے, صحافی ملاقات بھی کرتا ہے, صحافی خبر بھی آتی ہے. یہ ملاقات خفیہ نہیں تھی, اور ان کے پاس تو کئی چیزیں کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی ملاقات, ان کو کرنی چاہیے تھی, بالکل کرنی چاہیے, چیف جسٹس کو بھی کرنی چاہیے تھی. مطلب جی دیکھیے نا, لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں, اور صحافی ہے نا, صحافیوں سے ملاقات کی تھی, یہ خفیہ نہیں تھی, تو بالکل کر لینی چاہیے تھی. کیونکہ عابد اندلیب نے جو خط لکھا تھا عمران ریاض خان سے متعلق, بڑا تذکرہ ہو رہا ہے, خفیہ ملاقات نہیں, خفیہ نہیں تھی, غلط ہے. ہوا کیا, ان لوگوں کو خط آیا, فون آیا پی آر او آفس سے, تو چیف جسٹس ہیں, چیف جسٹس کا پی آر او آفس ہے, پی آر او آفس کا اسٹاف ہے, کچھ لوگوں نے فون کیا ہے, وہاں لے جا کے آفس میں ملاقات کہاں ہو رہی ہے, اور سپریم کورٹ کا جو بلاک ہے, جہاں ججز والا بلاک ہے سمجھ لیں, وہاں پر یہ ملاقات ہو رہی ہے. تو پھر آپ اگر اس میں جا کر یہ ایک آفس میں بیٹھتے ہیں, اس آفس میں کچھ اسٹاف ان کو بٹھاتا ہے, چیف جسٹس کے چیمبر میں لے جایا جاتا ہے, چیف جسٹس کا اپنا اسٹاف ان لوگوں کے سامنے ہے, یہ کیا خفیہ ملاقات تو نہیں ہو سکتی؟ تو اور پھر سپریم کورٹ میں سب کے سامنے گئے, ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے 2 سینئرز کو بتا کے بلکہ پوچھ کے گئے کہ جا رہا ہوں اور جاؤں یا نہ جاؤں. تو یہ خفیہ ملاقات نہیں تھی, ٹھیک ہے. طلعت حسین صاحب نے جو ویڈیو کی, سید طلعت حسین صاحب, طلعت, اچھا یہ کیا ایک اور بات کر رہے ہیں لوگ کہ یہ تینوں جو ہیں پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں, جی ٹھیک ہے, یہ غریدہ بھی کر رہی ہیں. ان میں سے میں آپ کو صدیق کی اوپن پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, جس طرح میری ایک اوپن پوزیشن ہے. اچھا ہم لوگ تو پھر اپنے اوپن پوزیشن کیسے رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم عمران خان کو باقیوں سے بہتر سمجھتے ہیں, یہ والی اوپن پوزیشن ہے نا. یہاں تو صحافی جو ہے وہ چیئرمین پی ایچ اے بن گیا, چیئرمین پی سی بی بن گیا, صحافی کسی محکمے کا ترجمان لگ گیا, فہد حسین کیبنٹ میں چلے گئے. مطلب یہاں تو ہم نے صحافیوں کو یہ تمام کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, سفیر لگ گئے, صحافی دوروں میں جا رہے ہیں. صدیق جان جتنے یہ جو جاوید چودھری صاحب ہیں, یہ میاں نواز شریف سے دوروں میں جا رہے ہیں, وہاں سے سیلفیاں بنا رہے ہیں, یہ دیکھا نہیں ہے ہم نے کام ہوتے ہوئے. صدیق جان جتنے پرو پی ٹی آئی ہیں اتنے اگینسٹ پی ڈی ایم ہیں, ایسے ہی ہے. بالکل ہیں. تو یہ جو جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں, غریدہ فاروقی صاحبہ کیا اینٹی پی ٹی آئی اور اینٹی عمران خان نہیں ہے؟ بالکل ہے نا. تو یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں. تو یہ جو اعتراض ہے, اعتراض کی یہ جو نوعیت ہے, اس میں عدیل سرفراز جو ہیں وہ کہیں پرو پی ٹی آئی نہیں ہے, اینٹی پی ایم ایل این نہیں ہے.
وہ خبر کے آدمی ہیں. وہ خبر عمران خان کے خلاف ہوگی ان کے پاس ہوگی تو وہ خبر دیں گے, نواز شریف کے حق میں ہوگی تو وہ خبر دیں گے, نواز شریف کے خلاف ہوگی تو وہ خبر دیں گے. کیا چیف جسٹس کو کچھ لوگوں کی رائے سے اختلاف رکھنے والوں سے نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے تو کوئی بھی ہو, مطلب دیکھیے ملاقات کسی سے بھی, اور چیف جسٹس سے ملاقات کی اگر کچھ لوگ خواہش کر دیتے ہیں اور ملاقات کر لیتے تو وہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے. تو ملاقات ہوتی ہے, اس میں پر کا کوا بنانے کی, بات کا بتنگڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم نے شرلی نہیں کی, مجھے اچانک یاد آیا. جو شرلی ہے نا, ویسے یہ ٹاپک ہی شرلی جیسا ہے جس پہ ہم باتیں کر رہے ہیں, غریدہ کی, طلعت حسین کی اور جاوید چوہدری صاحب کی, تو یہ اپنے آپ میں ایک شرلی ہے. لیکن آج کی شرلی کیا ہے؟ جو بس کی شرلی ہے, بس آئے گی, لوگوں کی تو بس ہو گئی ہے. اچھا ویسے یہ شروع کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں. جو بس کے جو مسافر ہیں وہ عوام ہیں. ایک بیریئر لگا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا بس کے ڈرائیور کو کیسے چلنا ہے, رفتار کیسی رکھنی ہے, دھیمی رکھنی ہے, یا کوئی تصادم کا ٹیسٹ. یہ تصادم کا ٹیسٹ جو بسیں کرتی ہیں نا کمپنیاں, آٹو موبائل کمپنیاں کرتی ہیں کہ اگر ہماری گاڑی اتنی اسپیڈ پہ ہٹ ہوگی تو کیا ہوگا. ایک پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہوتی ہے تو بس لوگوں پہ کیا امپیکٹ آیا, لوگوں پہ کیا امپیکٹ آیا وہ ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے بعد پھر آصف زرداری. ویسے پرویز مشرف کے دور میں لوگ جنرلی خوش تھے. محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی کہا تھا کہ میں پرویز مشرف کو نواز شریف پہ چوز کروں گی, تو لوگ جنرلی خوش تھے. تو لوگ خوش تھے, لیکن ہر آنے والا دور پچھلے سے بدتر رہا ہے پاکستان میں. آنے والا پچھلے سے بدتر رہا ہے. ہاں یہ مطلب پچھلا والا بہتر لگنے لگتا ہے, یہ ضرور ہوا ہے. ہاں فرشتہ لگنے لگتا ہے. تو پرویز مشرف, اس کے بعد آصف زرداری صاحب. زرداری صاحب کے دور میں کیا ہوا ہے؟ زرداری صاحب کے دور میں جو بس آئی, پھر دیکھیں مسافروں کی تعداد گرنے والوں کی تھوڑی اور زیادہ ہو گئی. اس کے بعد پھر عمران خان کا نہیں پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور. جی نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے. تو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی مسافروں کی تعداد, جو گرنے والے مسافر ہوتے ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ مرتے ہیں پستے ہیں, تو زرداری صاحب بہتر لگنے لگے کہ نواز دور میں زیادہ پسے لوگ. ہاں ایسے ہی. تو اس کے بعد پھر عمران خان کا دور آتا ہے. تو بس بالکل دھیمے سے آتی ہے اور مسافروں کو بھی بچاتی ہے. اچھا یہ بنانے والے نے زیادہ کر دیے. عمران خان کے دور میں بھی لوگ پریشان ہوئے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ٹھاک پریشان ہوئے. اس کے بعد کون سا دور ہے؟ اس کے بعد پی ڈی ایم سرکار آ گئی. جی پھر تو پوری بس ہی الٹ گئی ہے. اچھا پی ڈی ایم سرکار میں بس ہی الٹ گئی ہے. ویسے پی ڈی ایم سرکار میں کباڑا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس حکومت کو منہ بھر کے جھولیاں پھیلا کے جو دے رہے ہیں اسے گاف الف لام یہ الف نون غنہ کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ خیر بالکل ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اسی طرح سے ہو رہا ہے, لوگوں کا کباڑا بھی ایسی ہوا ہے. لیکن بہرحال گیٹنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک, تو ہمارے صحافیوں نے, سینئر صحافیوں نے, ایک تو یہ خفیہ یہ بڑی زیادتی کی ہے. ہمارے ہاں تو خفیہ ملاقاتیں 4-5 صحافی ہیں, وہ افتخار چودھری صاحب کے دنوں میں جس طرح کی کرتے رہے ہیں, اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان کو کرتے ہوئے کچھ دیر میں, کچھ وقت ہے, ہاں کچھ دنوں میں, تو وہ بھی دیکھیں گے ہم. اور ان کی ابھی بھی ہوتی, اس وقت بھی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ چیف جسٹس نہیں ہیں, وہ چیف جسٹس نہیں ہیں, لیکن ابھی بھی ہوتی ہیں. تو یہ کام ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو موقع ملے نا تو وہ پھر پر کا کوا بناتے ہیں, زیادہ بڑا بناتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا. یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.